جانتے ہو جن کا بھروسہ اللہ ہوتا ہے نا، تو ان کی منزل صرف کامیابی ہوا کرتی ہے۔ تمہارے حوصلے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ تمہارا رب تمہارے درد کو، تمہاری آزمائش کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کی خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو بہت اثر کرتی ہے کہ دیکھو نا، اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن وہ محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ تم خود کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت کیسے چمکتی ہے۔ اور محبت اگر عیب دیکھتی تو وہ اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ اور جانتے ہو، جب رابطے اللہ سے جڑ جاتے ہیں تب دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ اور اس رب کی رحمت تو دیکھو، تم اللہ سے جتنا جھک کر محبت کرو گے تمہیں اتنی ہی بلندی نصیب ہوگی۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا کہ اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ اور اللہ رب العزت نصیب تب بدلتا ہے جب تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے، جب تم اس کی حکمتوں پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اور اس کی رضا میں راضی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس سے مانگنا ہی چھوڑ دو، اس کے سامنے دامن پھیلانا بند کر دو، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرو، اور یہ تسلیم کر لو کہ جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے، اس کا ابھی وقت نہ تھا۔ اور اس بات پر یقین رکھو کہ اس نے ہر کام کو کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ اس کے فیصلوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو قبول کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے۔ اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور زندگی میں کبھی کبھی کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت بہت شدت سے محسوس کرتا ہے، اور زبان سے بے اختیار شکر کے کلمات نکلتے ہیں، کیونکہ وہ معجزوں کا مالک ہے۔ اور بعض دفعہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اور اگر وہ اب تک تمہیں دعا اور سجدوں کی توفیق دے رہا ہے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے
کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، اور وہ انسان جس کو اپنی مانگی گئی دعاؤں پر سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے، وہی اپنی زندگی میں کامیابی کی منزلیں دیکھتا ہے۔ اور اکثر لوگ مایوس ہو کر دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ کہانیاں انہی کی مکمل ہوتی ہیں جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے جو اس کی قبولیت کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں تم سے کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا، اور جانتے ہو اللہ دعاؤں پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم جلد بازی نہیں کرتے اور کامل یقین کے ساتھ انتظار کرتے ہو، پھر اللہ تمہارے لیے غیب سے ذریعے بناتا ہے، اور پھر وہ ذریعے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تم اپنی خواہشات کو واقعی ہی پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو تو تہجد میں ان خواہشات کو پورے یقین سے مانگو، کیونکہ اللہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر جلد راضی ہو جاتا ہے۔ تمہاری قسمت کو جگانے کے لیے صرف خدا کا نام ہی کافی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، جو گہرا یقین تم نے اس کریم ذات پر کیا ہے نا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے جلد تمہاری زندگی بدلنے والے ہیں۔ میری اللہ سے آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تمہاری آزمائشوں کو ختم کر کے تمہاری زندگی کو خوشیوں میں بدل دے، اور جس شخص کی تمنا تمہارے دل میں ہے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔